آپ سن رہے ہیں سعدیہ عابد کے ناول بند کبا کھلنے لگی جانا کی 33ویں قسط۔ آج جو کچھ ہوا اس کے لیے میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ آپ نے مجھے خود سے محبت کرنے کی بہت کڑی سزا دی ہے ارحم۔ اس نے دستک کو انسنا کر دیا تھا، مگر کمرے میں پھیلتی مخصوص کولون کی مہک وہ تکیے سے منہ نکالے بغیر کہنے لگی تھی۔ کہتے کہتے جیسے ہی تکیہ منہ سے ہٹایا باقی لفظ منہ میں ہی رہ گئے تھے، اور وہ جو ارحم الحسن سمجھ کر بولنا شروع ہوئی تھی، ماہ کنان کو دیکھا تو اس کی بولتی ہی بند ہو گئی اور وہ بڑی سرت سے اٹھ بیٹھی۔ آپ میرے کمرے میں کیا کر رہے ہیں؟ ناگواری سے بولی تھی اور دوپٹہ اٹھانے کو صوفے کی طرف بڑھی تھی کہ وہ اس کا بازو دبوچ گیا۔ کچھ دیر قبل جو کچھ کہا اس میں کتنی سچائی ہے؟ وہ کڑے تیوروں سے استفسار کر رہا تھا، جبکہ اس کے تو خاک بھی پلے نہ پڑا، البتہ اس کے تیور اسے سہما ضرور گئے تھے۔ جواب دو حنین عابدی کہ کچھ دیر قبل تم کیا بکواس کر رہی تھی؟ اس نے اس کی حالت کو نظر انداز کرتے ہوئے نئے حوالے پر زور ڈال کر مزید سختی سے پوچھا تھا کہ اس کے لفظ ہی برے نہیں لگے تھے۔ کمرے میں بکھری اس کی محبت سے لیس چیزیں اپنی ناقدری پر روتی اسے غصہ دلا گئی تھی۔ ہاتھ چھوڑے میرا، میں نے بار بار آپ سے اپنا ہاتھ نہیں توڑوانا ہے۔ وہ سہم کر سسکی تھی اور وہ اس کے بہتے آنسوؤں کے سبب دھیما پڑ گیا تھا اور اسے دیکھنے لگا۔ حسین جگمگاتی سیاہ فراک میں اس کا چاندنی سا سراپا اس کی آنکھوں سے دل میں اترتا قربت کی جوت جگا گیا تھا۔ وہ اپنے اشتعال کو خیر آباد کہے اس پر مہربان ہو رہا تھا، مگر اس کی مہربانیاں اسے کہاں ہضم ہو سکتی تھی۔ اس کا لمس اسے بے چین کرنے لگا اور کوئی راہ فرار نہ پا کر ہر مزاحمت کو اکارت جاتے دیکھ کر وہ دھواں دھار رونا شروع ہو گئی تھی، تو جیسے وہ بھی عالم بدہوشی سے نکل آیا۔ صرف ایک بات کا جواب دے دو کہ نکاح میں تمہاری مرضی شامل ہے یا نہیں؟ اپنے وجود پر اس کی گرفت ڈھیلی پا کر اس نے اس سے بچنے کو واش روم کی طرف دوڑ لگانا چاہی تھی کہ وہ اس کی مرمری کلائی تھام کر سنجیدگی کے لبادے میں لپٹا پوچھ رہا تھا۔ نہیں، کیونکہ آپ کو میں سخت ناپسند کرتی ہوں۔ نکاح صرف ارحم بھیا کی بات کا مان رکھنے کے لیے کیا ہے۔ وہ ہچکیوں سے روتے ہوئے بولی جبکہ وہ ساکت رہ گیا تھا۔ وہ دوڑ کر واش روم میں بند ہو گئی تو اس کے وہاں ٹھہرنے کا ہر جواز ہی ختم ہو گیا۔ فیصل، میں یہ بات برداشت نہیں کر پا رہا کہ میری کوئی اہمیت نہیں ہے اس کی نگاہ میں، اور وہ ارحم اس کے لیے اتنا اہم ہے کہ اس کی خاطر اس نے مجھ سے نکاح کر لیا ہے۔ وہ کل رات سے اندیکھی آگ میں جل رہا تھا اور اپنی جلن اس سے نہ کہتا تو پھر کس سے کہتا؟ جب تو میری خاطر اپنی محبت سے دستبرداری قبول کرنے کو تیار ہو سکتا ہے، کسی کے سامنے جھک کر معافی مانگنے کے لیے رضامند ہو سکتا ہے، تو حنین کیوں اپنے دوست کا اپنی دوستی کا مان نہیں رکھے گی؟ وہ اس کی آنکھوں میں ارحم کے لیے ناپسندیدگی محسوس کر چکا تھا، اور اس وقت جو اس کی آنکھوں میں تھا اسے ختم کرنے کو ضروری تھا کہ وہ اس کے لیے کوئی راہ نہ چھوڑتا۔ مطلب کیا ہے تیری بات کا؟ الجھ کر ہر غصہ بھلا کر اسے دیکھا تھا۔ مطلب صاف ہے، مگر تو سچائی نہیں دیکھ سکتا کیونکہ تیری نگاہ پر تو شک کی پٹی بندھی ہے، نہایت خفگی سے بولا تھا۔ آپ سن رہے ہیں سعدیہ عابد کے قلم سے لکھا ناول بند کبا کھلنے لگی جانا۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی قسط کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے۔ شکریہ۔ میں جانتا ہوں اسی شک کے کیڑے کے سبب تو نے اس دن شاپنگ مال میں سین کریٹ کیا تھا، مگر تم یہ مت بھولو کنان کہ ارحم بھائی اور حنین کے درمیان رشتہ داری ہے، لیکن ان کی دوستی ہر رشتے سے بڑھ کر ہے۔ تم فضول میں رشتوں کو داغدار نہ کرو کہ اپنے شک کے چلتے تم ان کی محبت کو محض غلط معنی ہی پہنا سکتے ہو، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے۔ ماہ کنان کی باتیں، اس کا عمل فیصل جیسے کول مائنڈڈ بندے کو لمحے لمحے میں ہائپر کر دیتا تھا۔ شک نہیں کر رہا، مگر میں اس کے لیے بہت پوزیسو ہوں۔ اس کو ہوا بھی چھو لے تو مجھے برا لگتا ہے، تو ارحم تو پھر جیتا جاگتا وجود ہے۔ وہ بے بسی سے کہہ اٹھا تھا۔ اتنی شدت پسندی اچھی نہیں ہے کنان، اپنے اندر کچھ توازن لاؤ۔
اور میری ایک بات یاد رکھنا کہ جو تم سوچنے لگے ہو وہ غلط ہے۔ رشتوں میں جذبات میں دراڑ آئے اس سے قبل ہی تم کچھ عقل سے کام لو، کیونکہ عقل سے کام لوگے تب ہی سمجھ آئے گا کہ ویسا کچھ نہیں ہے جیسا تم سوچ رہے ہو، کہ جیسے ماہ کنال اور فیصل ایک دوستی کا نام ہے، اسی طرح حنین اور ارحم بھی دوستی کے سیپ میں بندھے سچے دوست ہیں۔ اور دوستوں پر شک کیا؟ بعد میں شک غلط ثابت ہو گیا تو بہت پچھتاؤ گے، اس لیے ابھی ہی آنکھیں کھول لو۔ وہ لفظ پر زور دیتا، نہایت ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہتا، اس کے لیے سوچو کہ کئی در کھولتا، وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ فیصل آپ سو جائیں، میں نے ابھی اسائنمنٹ بنانا ہے، وہ مصروف سے انداز میں کہتی، اسے غصہ ہی تو دلا گئی تھی۔ دن بھر کیا کرتی رہتی ہو؟ پڑھنے کا، اسائنمنٹ بنانے کا خیال تمہیں رات گئے ہی کیوں آتا ہے؟ وہ کڑے تیوروں سے پوچھتا، اسے گڑبڑانے پر مجبور کر گیا تھا۔ زرمین بھابھی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں کچن میں پھپھو کے ساتھ مصروف تھی، صفائی دی تھی۔ یہ تو آج کی بات ہے نا، لیکن تمہارا تو روز کا ہی یہ مسئلہ ہے۔ یہ مت بھولو کہ تمہاری شرطیں مان رہا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم میری نرمی سے فائدہ اٹھانا شروع کر دو۔ وہ تیکھے انداز میں بولا تھا کہ وہ زیادہ تر تو میکے میں رہتی تھی اور گھر پر ہوتی تو صرف وہ ہوتی اور اس کی کتابیں، کہ اس سے بدلہ لینے، اسے تنگ کرنے کے لیے وہ جان کر اس کے آفس سے آنے کے بعد اور خاص کر رات گئے پڑھائی کرتی تھی۔ مگر وہ یہ سب کافی عرصے سے برداشت کرنے کے بعد آج پھٹ پڑا تھا تو اسے اندازہ ہوا تھا کہ وہ اتنا بیوقوف نہیں تھا جتنا اس نے سمجھ لیا تھا۔ آئندہ یونیورسٹی کا کام آپ کی غیر موجودگی میں کر لیا کروں گی، فی الحال اسائنمنٹ بنانا ضروری ہے، اس لیے آپ۔ وہ اس کے غصے سے خائف ہوتی من منا کر بولنے لگی تھی کہ وہ ٹوک گیا تھا۔ اس مہربانی کی ضرورت نہیں ہے، وہ ناراضی سے کہتا سونے کے لیے لیٹا، اس کو مضطرب کر گیا تھا۔ آئی ایم سوری، میں اپنی تمام شرطیں واپس لیتی ہوں، اب پکا پرومس پڑھوں گی بھی دل سے، محنت کر کے۔ اسائنمنٹ بنانا لازمی تھا کہ اس نے اب تک اپنی ازلی سستی کے سبب نہیں بنایا تھا۔ آج کل کرتے لاسٹ ڈیٹ سر پر آ گئی تھی، مگر اس کے ناراض ہونے کے بعد اس سے کہاں ایک لفظ پہ لکھا گیا۔ وہ کچھ ہی دیر میں اس کے برابر دراز ہو گئی تھی، اور جیسے ہی اس نے ناراضی کے اظہار کے لیے اس کی طرف سے منہ پھیر کر کروٹ لی، اس کے آنسوؤں کو بہنے کا راستہ مل گیا تھا۔ اب وہ اس کے بہت قریب جاتی، شانے پر سر ٹکاتی، نم لہجے میں بول گئی تھی، مگر اسے منانا بھی کون سا آسان تھا کہ وہ روٹتا ہی نہ تھا، اور روٹ جاتا تو اسے مناتے اسے دانتوں پسینہ آ جاتا تھا۔ میری جان چھوڑ کر اپنا اسائنمنٹ بناؤ کہ جانتا ہوں کل سبمیشن کی لاسٹ ڈیٹ ہے، اسے دور کرتا سنجیدگی سے کہہ گیا تھا۔ مجھے نہیں بنانا، کتابوں کے ساتھ مجھے سر کھپاتے برداشت نہیں کر سکتے ہیں تو اس مصیبت میں پھنسایا کیوں ہے؟ وہ سوں سوں کرنے لگی تھی۔ اب آئی نا بلی تھیلے سے باہر، بچہ نہیں ہوں جو تمہارے رویے اور فضول شرطوں کو نہ سمجھتا، مگر ڈھیل دیتا رہا۔ آج تو ڈرامہ اس لیے کیا تاکہ تم یہ اعتراف خود اپنے منہ سے کرو۔ وہ یکدم ہی شرمندہ ہو گئی۔ تم دن میں پڑھو یا رات میں، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر مجھے ستانے کو تم فضول میں اپنی نیند برباد کرتی رہتی ہو، اور یہی نہیں چاہتا میں کہ تم کتابیں سامنے کھول کر اونگتی رہو، اس لیے کل سے میں تمہیں خود پڑھایا کروں گا۔ آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا۔ وہ ایسی حالت میں پھنسی تھی کہ رونا تک بھول گئی تھی۔ آپ انتہائی برے ہیں فیصل، میں آپ کی شکایت ڈیڈی سے کروں گی۔ روحانسی ہو کر دھمکیوں پر اتری تھی۔ میں کتنا برا ہوں اچھے سے جانتا ہوں۔ اس وقت مجھے نیند آ رہی ہے، خود بھی سو اور مجھے بھی سونے دو، اور رہ گیا اسائنمنٹ تو وہ میں نے بنا دیا ہے، کل سبمٹ کروا دینا، وہ سنجیدگی سے کہتا اسے خوشگوار حیرت میں مبتلا کر گیا تھا۔ تھینک یو سو مچ فیصل، آپ بہت اچھے ہیں، وہ خوش ہو کر سرشاری سے بولی تھی۔ کبھی اپنی زبان پر قائم نہ رہنا، اسے قریب کرتے ہوئے چھیڑا تھا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ پکا والا وعدہ، اب پورے دل اور لگن سے پڑھائی کروں گی، وہ اتنے عرصے میں حقیقتاً آج دل سے کہہ رہی تھی۔ سوچ لو، اب کے وعدہ توڑا یا کوئی بچکانہ حرکت کی تو میرے ہاتھوں ضائع ہو جاؤ گی، وہ مصنوعی روب سے بولا تھا، مگر اب کہ اس نے دل سے پوری ایمانداری سے اس سے وعدہ کر لیا تھا۔ آپ سن رہے تھے سعدیہ عابد کے ناول بند قبا کھلنے لگی جانا کی 33ویں قسط۔ اگلی قسط کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد حاضر ہوں گے۔